السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 2 اپریل 2020 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ سعودی سیکیورٹی اداروں نے ایک نوجوان کو گرفتار کیا ہے جس نے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ ڈرائیونگ کرتے ہوئے نہ صرف کرفیو کی خلاف ورزی کی بلکہ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر بڑے فخری انداز میں پیش کیا کہ کرفیو میں اس نے تیز رفتار گاڑی چلائی ہے کیونکہ روڈز خالی تھیں۔ اس بارے میں سیکیورٹی اداروں نے یہ ویڈیو وائرل ہوتے ہی فوری طور پر اس شخص کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا ہے اور اس کا کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی ادارے اور وزارت انصاف مسلسل تمام افراد جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی دونوں ہی شامل ہیں یہ کہتے آ رہے ہیں کہ لازماً ٹریفک کے قوانین اور کرفیو کے قوانین کا مکمل احترام کیا جائے اور وبائی مرض کو ہم سب مل کر ہی کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ سوشلی لیول پر ابھی ایک دوسرے سے دور رہنا ہے کیونکہ وبائی مرض آپس میں میل جول سے زیادہ پھیل رہا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے ایک اہم اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ جوازات نے کہا کہ لوگوں میں یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ ملازمین کو 3 ماہ اقامہ فیس معاف کر دینے کے بعد ملازمین کی فیملیز اگر سعودی عرب میں موجود ہے تو ان پر لگنے والے ٹیکس بھی 3 ماہ کے لیے معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے اور یہ خبر حقیقت نہیں ہے۔ فیملی ٹیکس پر فی الحال کوئی رعایت کوئی چھوٹ نہیں دی گئی ہے۔ یاد رہے فیملی پر ٹیکس جولائی 2017 سے جولائی 2020 پر لگائے گئے تھے۔ فی الحال یہ بات بھی سامنے نہیں آ سکی کہ جولائی 2020 کے بعد ٹیکس کی رقم کتنی ادا کی جائے گی۔ مزید یاد رہے سعودی حکومت نے 18 مارچ 2020 سے 30 جون 2020 تک اقامہ ٹیکس کو معاف کرنے کا حکم نامہ جاری کیا تھا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر کافی یہ خبریں چلیں کہ اس سے فیملی بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے، مگر جوازات کے نئے اعلامیے میں یہ تمام چیزوں کو کلیئر کر دیا گیا ہے کہ فیملی اس سے بالکل فائدہ نہیں اٹھا سکتی ہے۔ سعودی سیکیورٹی اداروں نے تمام غیر ملکیوں اور سعودی شہریوں کو کہا ہے کہ وہ کرفیو کی خلاف ورزی پر لگائے جانے والے جرمانے کو چیلنج کرنے کا مکمل حق رکھتے ہیں۔ اس اعتراض اور چیلنج کرنے کے لیے ہر علاقے میں ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جسے یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ خلاف ورزی پر کیے گئے اعتراضات کو نپٹا سکیں۔ جس شخص کو یہ خلاف ورزی پر کیے گئے جرمانے پر اعتراض ہو وہ اس کمیٹی سے لازماً رابطہ کرے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ انتہائی ضرورت کے وقت کرفیو پرمٹ لے کر باہر نکلے تھے مگر اس کے باوجود ان پر جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں تاکہ عوام کو مزید مشکلات سے بچایا جا سکے۔ القصیم کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ دفاع مدنی کو اطلاع ملی کہ زیر تعمیر ایک گھر کی چھت گر گئی ہے جس سے بہت سارے مزدور زخمی ہو گئے ہیں۔ دفاع مدنی کی ٹیمیں فوری طور پر اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچیں اور ان 3 زخمی جو افراد تھے انہیں ملبے سے فوری طور پر نکالا۔ اس بارے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ چھت کنسٹرکشن کے دوران کیوں گری ہے، کیونکہ متعلقہ اگر سیفٹی میجرز نہیں کیے جاتے تو ایسے تمام افراد کے خلاف بھرپور کارروائی کی جاتی ہے۔ الجوف کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ پولیس نے 5 سعودی شہریوں کو گرفتار کیا ہے جن کی عمریں 14 سے 28 سال کے قریب ہیں۔ ان افراد میں کرفیو پر مامور جو ڈیوٹی پر سیکیورٹی ادارے گشت کر رہے تھے اس میں ایک گاڑی پر اچانک پتھراؤ شروع کر دیا جس سے گاڑی میں موجود اہلکار زخمی نہیں ہوئے اور گاڑی کو معمولی نقصان پہنچا ہے۔ اس تمام کارروائی کے بعد فوری طور پر سیکیورٹی اداروں نے کارروائی کر کے ان تمام افراد کو گرفتار کر لیا ہے جو کہ قوانین کی سخت خلاف ورزی کر رہے تھے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی بھی شروع کر دی ہے اور انہیں لازماً سزائیں دی جائیں گی۔
سعودی وزارت عمل نے اعلان کیا ہے کہ سمارٹ اپلیکیشن ٹیکسی سروس سعودی شہریوں کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے۔ یہ ٹیکسی اب صرف سعودی شہری ہی چلا پائیں گے، غیر ملکی اس کام سے فارغ کر دیے گئے ہیں۔ اس سعودیزیشن کے ذریعے سعودی نوجوانوں کو روزگار مل سکے گا اور بہت سے نوجوان ملازمت کے ساتھ ٹیکسی چلا کر اپنی آمدن میں اضافہ بھی کر سکیں گے۔ اس فیصلے پر وزارت عمل کی تفتیشی ٹیموں کے اہلکار پوری قوت سے عمل درآمد بھی کرائیں گے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ گورنر مکہ المکرمہ کی جانب سے ضرورت مندوں کی مدد کے لیے چلائی جانے والی مہم میں نئی خدمات بھی پیش کر دی گئی ہیں۔ شہزادہ خالد الفیصل کی جانب سے چھوٹے کاروباری طبقے اور مدد کے طلبگار خاندانوں کے لیے یہ مہم چلائی گئی ہے۔ یہ امدادی مہم حاجیوں کی خدمات پر مامور ادارے کے تعاون سے بھی ان افراد کے لیے چلائی گئی ہے جو اس مشکل صورتحال میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ گورنر مکہ المکرمہ نے دوسرے علاقوں کو بھی ایسی کمیٹیاں تشکیل دینے کے لیے کہا ہے۔ اس کے علاوہ مزید بتاتا چلوں کہ صفا اور مروہ والا حصہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں کہا گیا کہ حرم مکی کو طواف کے لیے کھول دیا گیا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مطاف کو بند نہیں کیا گیا تھا بلکہ کعبہ شریف کے اطراف حفاظتی دیوار لگا کر چند افراد کو طواف کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ یاد رہے ان دنوں احتیاطی تدابیر کے طور پر مکہ المکرمہ کے 6 علاقوں میں 24 گھنٹے جبکہ مکہ ریجن میں شام 3 سے 6 بجے تک مکمل کرفیو ہے۔ اور تازہ ترین وزارت صحت کی جانب سے جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، سعودی عرب میں سب سے زیادہ متاثر مکہ المکرمہ اس وبائی مرض سے ہو رہا ہے جس میں سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ وہ تمام پاکستانی بھائی جو کہ بیرون ملک روزگار کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، ان کے لیے حکومت پاکستان کا ایک اہم اعلامیہ سامنے آیا ہے کہ 3 اپریل سے 11 اپریل تک پی آئی اے کی 17 خصوصی پروازیں چلائی جائیں گی۔ یہ پروازیں انگلینڈ، ملیشیا، ٹرکی، ازبکستان اور آذربائیجان کے لیے چلائی جا رہی ہیں۔ ان خصوصی پروازوں کی مدد سے ان ممالک میں پھنسے 2000 سے زائد پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جائے گا۔ پی آئی اے کی پہلی فلائٹ 4 اپریل کو روانہ ہوگی۔ اس بارے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ سعودی عرب یا دیگر عرب ممالک کے لیے حکومت پاکستان کیا فیصلہ کرتی ہے، اس کا ابھی انتظار ہے۔ سعودی وزارت داخلہ نے اعلان کیا ہے کہ کرفیو کے فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے اسپیشل فورسز تیار کر لی گئی ہیں۔ یہ فورسز مخصوص گاڑیوں کے ساتھ آبادیوں کا رخ کر کے تمام حفاظتی اقدامات کر کے کرفیو نافذ کرانے کی ذمہ داری یقینی بنائیں گی۔ سعودی عرب کے بادشاہ شاہ سلمان نے متعدد شہروں میں کرفیو کا دورانیہ بڑھا دیا ہے۔ دوسری طرف نفسیاتی ماہرین کا بھی کہنا ہے کہ لوگوں کا موجودہ طرز زندگی اس وقت ان کے لیے بالکل نیا ہے۔ ایک طرف مسلسل گھر میں قید رہنا اور دوسری طرف جان لیوا بیماری کا خوف، ایسی صورتحال کا دورانیہ زیادہ رہنے کی صورت میں بہت زیادہ ممکن ہے کہ لوگ ذہنی امراض میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ ماہرین نے تمام لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ ذہنی بیماریوں سے بچنے کے لیے دینی کتابوں کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے۔ گھر میں اگر آپ پودے وغیرہ یا ورزش وغیرہ آپ کر سکتے ہیں تو جتنا ہو سکے اس میں ٹائم گزاریں۔ رشتہ داروں اور دوستوں سے ٹیلی فونک رابطے بحال رکھیں۔ اپنے بچوں کو گھر میں دینی اور اسکول کی تعلیم دیں، اور جب ٹی وی دیکھنے کا موڈ ہو تو ہنسی مذاق اور تفریح پروگرام سے لطف اندوز لازمی ہوا کریں۔ ٹی وی پر تجزیہ نگاروں کا تجزیہ ہر وقت نہ دیکھیں۔ ایسے تجزیے کمزور دل اور کمزور اعصاب پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ دوستو، نفسیاتی ماہرین کا یہ اعلامیہ اہمیت رکھتا ہے کیونکہ پوری دنیا کی اس وقت یہی صورتحال ہے۔ نہ صرف سعودی عرب بلکہ پوری دنیا کے ممالک میں عوام اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ عرب مالیاتی فنڈ کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال کی وجہ سے عرب ممالک کے کئی شعبے خسارے کی جانب جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے قومی پیداوار 40% تک کم ہونے کے امکانات ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے شعبوں میں سیاحت، ٹرانسپورٹ، تعلیم، صحت، تجارت اور امدادی صنعتوں کے شعبے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ تیل کی منڈیوں کو بھی بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا مزید کہنا تھا کہ عرب ممالک کے پاس فی الوقت $1 ٹریلین کا زر مبادلہ محفوظ ہے، جو کہ 17 ماہ کی درآمدات کے لیے کافی ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ یہ وبائی مرض کنٹرول نہ ہوا تو مشکلات ہو سکتی ہیں، جس کے سلسلے میں ابھی سے ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے۔
सऊदी महकमा खुराक ने कहा है कि सऊदी अरब में ग़िज़ाई अजनास की बिल्कुल भी किल्लत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वाफर मिकदार में हमारे पास ज़ख़ीरे मौजूद हैं। मज़ीद जैसे मैंने कल आपसे खबर शेयर की थी कि 17 के करीब बहरी जहाज़ गंदम, चावल और दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया से लदे हुए सऊदी अरब में 2 से 3 महीनों में पहुँच जाएंगे। मज़ीद इतलात जो आई हैं कि 70,000 से ज़ायद गाय, बकरे और भेड़ों से लदे हुए जहाज़ सऊदी अरब में ऑलरेडी 1 हफ्ते पहले पहुंच चुके हैं ताकि किसी भी किस्म की कमी सऊदी अरब में ना हो सके, जो कि सऊदी हुकूमत का अपनी आवाम को बेहतरीन सहूलियात में एक और इजाफा है। याद रहे रमज़ान की भी आमद है, उसमें खुराक की ज़रूरियात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए सऊदी हुकूमत अहम तरीन इक़दामात कर रही है।